بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کی قوم پر پانی کا عذاب کیوں آیا۔ مورخین نے حضرت آدم اور حضرت نوح کی پیدائش کا درمیانی عرصہ تقریباً 2500 سال بیان کیا ہے۔ حضرت نوح کا مسکن دجلہ و فرات کا دو آبا یعنی موجودہ عراق تھا۔ پہلے زمانے میں اس کالڈیا یا کلدانیا اور بابل بھی کہتے تھے۔ حضرت ادریس کے 5 بیٹے تھے۔ ان کی عادات و خصائل اور نیک طبیعت کی وجہ سے خلق خدا کو ان سے قلبی لگاؤ اور انس تھا۔ لوگ ان کی شخصیت سے اس قدر متاثر تھے کہ ان کی وفات کے بعد 5 مختلف بت بنائے اور ان کے نام حضرت ادریس کے بیٹوں کے نام پر تجویز کر لیے۔ تحقیق کے مطابق پہلے بت کا نام ود تھا اور اس بت کی شکل دراز قد مرد کی تھی۔ دوسرے کا نام سوا تھا اور اس کی شکل و شباہت عورت کی تھی۔ تیسرے کا نام یعوق تھا، یہ گھوڑے کی شکل و شباہت رکھتا تھا۔ چوتھے کا نام یغوث تھا اور اس کی شکل شیر جیسی تھی، جبکہ 5واں بت گدھ کی شکل کا تھا اور اس کا نام نصر تھا۔ حضرت نوح کی بعثت سے پہلے قوم توحید سے یکسر ناآشنا ہو چکی تھی اور اللہ کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ کی پرستش اور اسنام پرستی ان کا شعار بن گیا تھا۔ بالا آخر رشد و ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک ہادی، ایک سچے رسول حضرت نوح کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح نے ان بتوں کی تکذیب کی اور اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانی اور نفرت اور حقارت کے ساتھ انکار کیا۔ قوم کے امراء اور رؤساء نے ان کی تکذیب و تحقیر کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا۔ دولت کے پجاری اور دنیا پرست لوگوں نے ہر قسم کی تذلیل اور توہین کے طریقوں کو حضرت نوح پر آزمایا۔ وہ کہتے تھے کہ نوح کو نہ تو ہم پر دولت و ثروت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے سے بلند کوئی فرشتہ ہے، پھر یہ ہمارا پیشوا کیسے ہو سکتا ہے اور ہم اس کے احکام کی تعمیل کیوں کریں؟ وہ جب غریب اور کمزور لوگوں کو حضرت نوح کا پیروکار دیکھتے تو حقارت سے کہتے، ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ تیرے تابع فرمان ہو جائیں اور تجھ کو اپنا مقتدا مان لیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کمزور اور پست ہیں، اندھے مقلد ہیں، نہ ان کی کوئی رائے ہے اور نہ یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اگر وہ حضرت نوح کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے پست اور غریب لوگوں کو اپنی جماعت سے نکال دیں، ہمیں ان سے گن آتی ہے، ہم ان کے ساتھ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح نے ان کی مغرورانہ باتیں پسند نہیں کی اور ان سے کہا، اگر میں تمہاری یہ خواہش پوری کرنے کا صرف ارادہ بھی کر لوں تو میرے اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ غرور اور تکبر کو ناپسند کرتا۔ اخلاص اور عاجزی اللہ کے لیے پسندیدہ عمل ہیں۔ میں تمہارے پاس ہدایت لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول ہوں اور دعوت ارشاد میرا نصب العین ہے۔ پیغمبری کا سرمایہ دارانہ طرز فکر سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور نہ ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ یہ کمزور اور نادار لوگ جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں تمہاری نگاہ میں حقیر و ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح صاحب دولت نہیں ہیں۔ تم پر واضح ہو جانا چاہیے کہ سعادت و خیر کا قانون ظاہری دولت و حشمت کے تابع نہیں ہے۔ سعید لوگ وہ ہیں جنہیں خلوص نیت اور عمل خیر کی توفیق حاصل ہے۔ سکون قلب، طمانینت نفس اور رضا الہی ان کا مقدر ہے۔ حضرت نوح نے بارہا ان پر واضح کیا کہ مجھے تمہارے مال کی خواہش ہے، نہ جاہ و منصب کی تمنا ہے، میں اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، میرے لیے اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے،
اور وہی بہترین قدردان ہے۔ قرآن پاک میں سورہ ہود میں حق و تبلیغ کے ان تمام مکالموں اور پیغامات حق کا ایک غیر فانی ذخیرہ موجود ہے۔ حضرت نوح نے قوم کی اصلاح کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں، مگر قوم نے انکار اور کفر کی روش کو ترک نہیں کیا۔ جس قدر حضرت نوح کی جانب سے تبلیغ حق میں جد و جہد ہوئی، اسی قدر قوم کی طرف سے بغض و عناد میں سرگرمی کا اظہار ہوا اور ایذا رسانی اور تکلیف دہی کے تمام طریقوں کا استعمال کیا گیا، یہاں تک کہ تبلیغ حق کے جواب میں گمراہ لوگ مذہب کے نام پر استوار کی گئی، اپنے آباء و اجداد کی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے پرچار کرنے لگے۔ سورہ نوح کی آیات ہے، اور انہوں نے کہا ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور نہ چھوڑو ود کو، اور نہ سوا کو، اور یغوث کو، اور نہ یعوق اور نصر کو۔ اور سورہ ہود کی آیات ہے، اے نوح تو ہم سے جھگڑا اور بہت جھگڑ چکا، اور لے آ جو وعدہ دیتا ہے ہم کو اگر تو سچا ہے۔ حضرت نوح نے یہ سن کر ان کو جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو اس کے قبضے میں ہے جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ سورہ ہود کی آیات ہے، لائے گا تو اس کو اللہ ہی اگر چاہے گا، اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ حضرت نوح جب قوم کی جانب سے بالکل مایوس ہو گئے، اس کی باطل کوشی، عناد اور ہٹ دھرمی ان پر واضح ہو گئی، اور 950 سال فہیم دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ دیکھا تو سخت ملول اور رنجیدہ ہوئے۔ تب خدا تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے اعمال پر رنجیدہ ہونا اب سے آپ نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے ہیں۔ حضرت نوح کو جب معلوم ہو گیا کہ ان کی تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں ہے بلکہ خود نہ ماننے والوں کی استعداد کا قصور ہے اور ان کی اپنی سرکشی کا نتیجہ ہے، تب قوم کے اعمال کے سبب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، اگر تو چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ سورہ نوح کی آیات ہے، اے میرے رب معاف کر مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو آئے میرے گھر میں ایماندار اور سب ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی دعا قبول فرمائی اور حضرت نوح کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ اسباب ظاہری کے اعتبار سے وہ اور مومنین اس عذاب سے محفوظ رہیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح نے درختوں کی لکڑی سے کشتی بنانا شروع کر دی۔ کشتی کئی منزلہ تیار کی گئی، یہ کافی لمبی چوڑی کشتی تھی۔ کفار نے نوح کو کشتی کی تیاری میں مصروف دیکھ کر طمس کھرارنا شروع کر دیا۔ جب کبھی ان کا ادھر سے گزر ہوتا تو وہ آوازیں کستے اور غرور و تکبر سے گستاخی کے مرتکب ہوتے۔ آخر سفینہ نوح تیار ہو گیا۔ اللہ کے عذاب کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح نے پہلی علامت کو دیکھا جس کا ان سے ذکر کیا گیا تھا، یعنی پانی ابلنا شروع ہو گیا ہے۔ تب حضرت نوح کو حکم ہوا کہ اپنے ماننے والوں کے ہمراہ کشتی میں سوار ہو جائیں اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیں۔ جب وہی الہی کی تعمیل پوری ہو گئی تو آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو اور زمین کے چشموں کو حکم دیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑیں۔ باد و باران کے اس عظیم طوفان میں کشتی بحفاظت تیرتی رہی۔ باد و باران کا سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، یہاں تک کہ تمام منکرین غرق آب ہو گئے اور مکافات عمل کے قانون کے مطابق اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ حضرت نوح نے طوفانی عذاب کے وقت اللہ سے اپنے بیٹے کی نجات کے متعلق سفارش کی، اللہ نے ان کو سفارش سے روک دیا۔ سورہ ہود کی آیات ہے، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل ہی میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نوح
یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ بد کردار ہے، پس تجھ کو ایسا سوال نہ کرنا چاہیے جس کے بارے میں تجھ کو علم نہ ہو۔ میں بلا شبہ تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ بن۔ حضرت نوح نے کہا، اے میرے رب، بلا تردد میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے سوال کروں اس بارے میں جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گا۔ پانی بڑھتا چلا گیا اور ہر شے غرق ہو گئی۔ روایت ہے کہ آسمان سے پانی برستا رہا، زمین سے پانی ابلتا رہا۔ یہ سلسلہ 40 دن تک رہا اور کشتی کم و بیش 6.5 ماہ تک پانی میں رہی۔ اس کے بعد حکم الہی سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوح جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گیا۔ جزاک اللہ۔